الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مسلم اقوام کی مذہبی تقریبات میں جانا یا ان کو مبارکباد دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جیسے کہ مستقبل قریب میں کرسمس کا موقع آ رہا ہے اور مسلمان جو ہے وہ مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان مذہبی تقریبات میں شریک بھی ہوتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یاد رکھیں کہ غیر مسلم اقوام کی، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ان کی مذہبی تقریبات میں شریک ہونا یا ان کو مبارکباد دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ مداہنت فی الدین ہے، یہ حرام ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کاموں پر اور اللہ کے دشمنوں کو تقویت مت دو، ان کی معاونت نہ کرو۔ تو یہ کرسمس کا موقع ہے یا کوئی اور اگر جو بھی مذہبی تقریب ہے ان کی، یہ اول تو یہ کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، شرک پر مبنی ان کے عقائد ہوتے ہیں، تو اس میں شریک ہونا یا اس کی مبارکباد ان کو دینا یا ان کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔ اب ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام تو بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور یکجہتی کی بات کرتا ہے اور رواداری کی بات کرتا ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ان کی جو مذہبی تقریبات ہیں یا جو رسومات ہیں، ان مواقع کے علاوہ اسلام جو ہے وہ رواداری کا درس دیتا ہے۔ ان مواقع کے علاوہ آپ ان کے ساتھ محبت سے رہیں، کھائیں پئیں، اگر وہ ظاہری پاکی کا خیال رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ رہنے سہنے میں، کھانے پینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن خصوصاً ان مواقع پر ان کے ساتھ ان کی مذہبی رسومات میں شریک ہونا یہ مداہنت فی الدین ہے اور ان کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں جو مذہبی تقریبات ہوتی ہیں یہ مکمل طور پر شرک پر مبنی ہوتی ہیں۔ ان کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، یہ تمام عقائد جو ہے وہ ان کے مکمل طور پر جو ہے وہ شرک پر مبنی ہے۔ کیوں مبنی ہے؟ اس لیے مبنی ہے کہ کیونکہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو وہ مخلوق تو ہوئی، وہ خالق تو ہو ہی نہیں سکتے، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ جب بی بی مریم کو درد ذہ آیا تو وہ کھجور کے درخت کے نیچے آئی اور انہوں نے فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے اللہ میں مر جاتی تو زیادہ اچھا تھا۔ تو یہاں دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تو ہو ہی نہیں سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں وہ لوگ جو یہ کرسمس مناتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے جو جشن منایا جاتا ہے وہ سردیوں میں منایا جاتا ہے، یہ بھی سراسر قرآنی اصول کے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ کہ آیت پر اگر غور کریں تو آیت میں ہے کہ اِلیٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے درخت کے نیچے جو ہے وہ بی بی مریم آئی ہیں، اور یہ صرف کھجور کے درخت کے نیچے نہیں ہیں آئی ہیں، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ آپ جب اس کو ہلائیں گی، ٹہنی کو ہلائیں گی تو کھجور جو ہے وہ گرے گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، آپ وہ کھائیے اور جو بہتا ہوا چشمہ ہے اس میں سے پانی پیجئے اور اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کیجئے۔ تو یہ بھی قرآنی اصول کے خلاف ہے کہ وہ پیدائش جو ہے وہ اتنی سخت سردی میں مناتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ گرمی میں ہوئی ہے، کیونکہ کھجور جو ہے وہ مکمل طور پر گرمی میں ہی پکتی ہے، سردی میں کبھی بھی کھجور نہیں پکتی۔ اس لیے یہ عقیدہ بھی ان کا جو ہے وہ قرآنی اصول کے خلاف ہے۔ بہرحال ان کی مذہبی رسومات میں بالکل شریک نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح ان کو مبارکباد بھی نہیں دینی چاہیے۔ یہ صرف عیسائیوں کے بارے میں نہیں بلکہ غیر مسلم اقوام جتنی بھی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پارسی ہیں، جو بھی جس بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ان کی مذہبی رسومات میں نہ تو شریک ہونا چاہیے اور نہ ہی ان کو ان مواقع کی مبارکباد دینی چاہیے، یہ مداہنت فی الدین ہے۔
الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله